إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں یا فلسفے ہیں، ان میں کسی نہ کسی پہلو سے یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ انسانی نفس کے اندر مانوی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسانی نفس کے اندر آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، انسانی نفس مختلف کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو پاک صاف نہ کیا جائے تب تک انسان کے لیے کامل سرور، کامل راحت اور نجات ممکن نہیں. اس کے لیے مختلف دھرموں میں مختلف طریقے رائج ہیں کہ نفس کو کیسے پاک و صاف کیا جائے. ہمارے ملک ہندوستان میں جو دھرم اکثریت کا ہے، اس کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نفس جب تک کامل سرور اور راحت کی حالت میں نہ پہنچے تب تک انسان کی روح بھٹکتی رہتی ہے. کبھی کسی انسان کے قالب میں چلی جاتی ہے، کبھی کسی حیوان کے قالب میں چلی جاتی ہے، اور آواگوان کا چکر ختم نہیں ہوتا ہے. تناسخ ارواح کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور سبھی مشرقی فلسفوں اور ادیان میں یہ بات تقریباً پائی جاتی ہے. جیسے ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ انسانی نفس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: آتما، مہاتما، پرماتما. عام آدمیوں کا نفس آتما ہے، جب بہت محنت اور تپسیا کرتا ہے تو مہاتما بن جاتا ہے، اور جب اور تپسیا کرتا ہے تو وہ جا کے جو اصل کائنات کی ہے اس سے مل جاتا ہے تو پرماتما ہو جاتا ہے. تب اس کو نجات ملتی ہے، ورنہ وہ بھٹکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور بہت سارے فلسفے ہیں جس میں
انسان کو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جس کو نروان کا مرحلہ، نجات کا مرحلہ، کامل سرور یا راحت کا مرحلہ کہتے ہیں، بڑی تپسیائیں ہیں۔ کوئی الٹا لٹک کے عبادت کرتا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رات دن جاگتے رہو، رات دن بھوکے رہو، زیادہ سے زیادہ تپسیا کرو، نفس کشی کرو، نفس کو مارو، اور جب ظاہری نفس مر جائے یا بے حس ہو جائے تو اندر کی جو عقل ہوتی ہے وہ بیدار ہوتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ قوت و شکتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی کائنات میں جو چاہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ کائنات کی جو اصل ہے، جو کلی ہے، اس سے جا کے مل جاتا ہے تو بڑا شکتی شالی ہو جاتا ہے انسان، مردوں کو بلا سکتا ہے، مردوں سے کام لے سکتا ہے۔ بہت ساری خرافات ہیں جو ان عقیدوں کے پیچھے، ان فلسفوں کے پیچھے کام کرتی رہتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام میں سورج، چاند، ستارے، ان سب کی تاثیر ہے۔ انسان کے اوپر ستاروں کی تاثیر کام کرتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ صاحب انسان کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے پتھروں سے اس کی آہنگی ضروری ہے۔ کہتے ہیں سرخ پتھر اس کے موافق ہے، کسی کے نیلا پتھر موافق ہے، کسی کو عقیق پہننے کی تلقین کی جاتی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ پخراج اس کو راس آئے گا، اور کہا جاتا ہے فلاں رنگ اس کو سوٹ کرے گا، فلاں رنگ سوٹ نہیں کرے گا۔ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ انسان زندگی بھر اس میں پریشان رہتا ہے۔ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کی ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ آدمی ہمیشہ حیران رہتا ہے، اپنے گھر کے سلسلے میں، اپنے بال بچوں کے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں ایک لامتناہی پریشانی ہے جو اس کو گھیرے رکھتی ہے۔ جبکہ اسلام یہاں پہ بھٹکنا نہیں ہے، یہاں پہ انسان کو راستہ تلاش کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی ہے۔ دوسرے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ انہوں نے جو معلومات کا، جو رہنمائی کا، جو گائیڈنس کا صحیح مصدر، ریسورس اور سرچشمہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا اور اپنے سرچشمے خود اپنے لیے ایجاد کیے، اپنی عقلوں پہ بھروسہ کیا، دوسروں کی عقلوں پہ بھروسہ کیا، تخمین اور ظنون کی وادیوں میں بھٹکتے رہے، گمراہ ہوتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، لغزشوں پہ لغزشیں ہوتی رہی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا پروردگار ہماری ایسی رہنمائی کرتا ہے، یہاں ضلال گمراہی کا کوئی گزر نہیں ہے، یہاں ٹھوکریں کھانے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہاں لغزشیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں ہر معاملہ یقین پہ چلتا ہے، ایمان پہ چلتا ہے، سچائیوں پہ چلتا ہے، کامیابیوں اور کامرانیوں پہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت نفس کے خالق کی طرف سے، انسان کے خالق کی طرف سے، انسان کے پروردگار کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اور بے شک ہمارے یہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسانی نفس گندا ہوتا ہے، انسانی نفس کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس آلودگی کے صاف کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، بہت واضح ہے۔ اس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ اور یہ عقیدہ بے شک ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر انسان پاک صاف نہیں ہوگا تو اسے کامیابی نہیں ملے گی، اسے نجات نہیں ملے گی، اسے جنت نہیں ملے گی جب تک پاک صاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے گندا کیا وہ ناکام ہوگا۔ اور کامیابی اور پاکی صفائی کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا، ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ وہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جلدی کرو، تیزی کے ساتھ آؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقی؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ جو ہمیشہ خوشحالی اور تنگی میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بھلائیاں کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنا مال اور وہ کمائی جو اللہ کی عطا کردہ ہے اس میں سے حقداروں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھتے، جو زمین میں فساد نہیں مچاتے، بگاڑ نہیں پیدا کرتے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، قدم قدم پہ اشتعال، گرم گفتاری، گرم مزاجی، گرم گرم حرکتیں ان کا کام نہیں ہے۔ بے قصور انسانوں کو مار دینا، دہشت گردی کرنا، انسانوں کی جان لینا، بم دھماکے کرنا اور بلا وجہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اے ایمان والو، اس بات کو دھیان میں رکھو، یہ اصول تمہارے لیے ہے، اس کو گرہ سے باندھ لو کہ جو کسی انسان کو بلا قصور، بغیر کسی جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد مچانے کے لیے قتل کر دے، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، ایک بے قصور انسان کی زندگی بچا لی، اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا، ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ مسلمان کسی کو تکلیف دینے والا نہیں، دکھ دینے والا نہیں۔ المومن من امنہ الناس، اسلام کا طلوع امتیاز یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس سے سب لوگ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی آبرو کو امن میں سمجھے۔ تو یہ ہے ایمان والا، یہ ہے مسلمان۔ جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے تو لوگوں کی جان بے قصور لیتا نہیں، لوگوں کی جان بچاتا ہے، لوگوں کی آبرو کا محافظ ہوتا ہے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بتایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان اسی شان کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ تخریب کاری کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایک سچے مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ امن کا علمبردار ہے، شانتی کا علمبردار ہے، اور اس کی ایک ایک تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، انسانیت کا درد ہے۔ یہ اسلام کا طلوع امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، سامنے والا غصہ دلاتا ہے اس کو پی جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک آدمی آ کے پیشاب کر دیتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو روکتے ہیں کہ اس کو اپنے پیشاب کا کام پورا کر دینے دیں۔ ایک آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کے کھینچتا ہے اور آپ مسکراتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی تعلیمات
ایسا اسوہ حسنہ آپ کو کہاں ملے گا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھلائیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی ہے متقیوں کی تعریف۔ تقویٰ کے معیار پہ آدمی اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں، اپنے دل و دماغ میں بساتا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ، رسول پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پر، ان سب کا تعلق غیب سے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ایمان والا نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر۔ جو فاصلہ اور جو عہد ہمارے اور غیر اہل ایمان کے درمیان ہے وہ ہے نماز۔ ہم دونوں میں امتیاز کرنے والی ہماری شناخت ہے نماز، ہماری پہچان ہے نماز، ہمارا طلوع امتیاز ہے نماز، ہمارا علم ہے نماز۔ نماز کے ساتھ ہم جیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ تعالی رکھی ہے۔ امت مسلمہ اگر نماز سے دور ہو گئی تو اپنے پاور ہاؤس سے دور ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں، جو غلط فلسفے والے ہیں، کہ ہمیں توانائی حاصل کرنے کے لیے، شکتی حاصل کرنے کے لیے تپسیا کرنی چاہیے، اور مومن کا پاور ہاؤس، مومن کا توانائی فراہم کرنے کا مصدر نماز ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اصلی نماز پڑھنے والوں کو نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے، بے حیائیوں کے قریب نہیں جاتے۔ ان کی نماز سے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی نماز سے ان کے اندر بلندی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے عقیدے میں پختگی آتی ہے۔ یہ نماز ان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ سماج معاشرے کی پاکی، صفائی، فرد کی، جماعت کی، ان سب کا ذریعہ نماز ہے۔ اور آج مسلمانوں میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے زیادہ جو ان کی بیماری کا سبب ہے، وہ ترک صلاۃ، نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی دیکھو الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ آج امت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% لوگ بے نمازی ہیں۔ جس مسجد میں 20 صف ہو، 25 صف ہو، اس مسجد میں اگر فجر کے وقت 1 صف اور 1.5 صف ہو اور 2 صف ہو تو کیا یہ امت نمازی ہے؟ آپ غور فرمائیے کہ بغیر نماز کے ایمان کا، اسلام کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور اس نماز سے لوگ کتنے دور ہیں، اپنے پاور ہاؤس اور اپنی توانائی سے انسان کتنا دور ہو گیا، اپنی بھلائی سے کتنا دور ہو گیا۔ اور اللہ کے ہاں سب سے پہلی پرشش توحید کے بعد جو ہے وہ نماز ہی کی تو ہے۔ یہ تقویٰ انسان کا مطلوب ہے، اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی پاکی صفائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں پاکی صفائی کا ذکر کیا ہے وہاں نماز کا ذکر کیا ہے، کہ نماز پڑھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو اس طرح سے اس کے اندر پاکی پیدا ہوگی، صفائی پیدا ہوگی۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں
کہ اس کے لیے تپسیا میں یوگا کرو، اور جتنی بھی تپسیاؤں کی قسمیں ہیں یہ بتاتے ہیں اس میں مراقبہ بہت ضروری ہے، غور و فکر، گیان دھیان، آدمی اطمینان سے بیٹھا رہے، سوچتا رہے، فکر کرتا رہے، اور بہت سارے آسن اس کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور ان سب کا تعلق عقیدے اور شرک سے جڑا ہوا ہے، وثنیت اور بت پرستی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بہتر مسلمانوں کو نماز دی، اور نماز میں کیا ہے؟ آدمی ہر نماز میں مراقبہ کرتا ہے، ہر نماز میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے۔ جب امام صاحب کھڑے ہو کر قرات کرتے ہیں تو مقتدی خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، غور کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تصور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تصور کو اتنی بلندیوں پہ لے جاؤ، اتنی اونچائی پہ لے جاؤ، عبادت میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے تصور اور خیال کو اتنی بلندیوں تک لے جاؤ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تصور کی اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اس حد تک تو پہنچ ہی جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تم پر نگاہیں ڈالے ہوئے ہے، تمہارے ہاتھوں کی حرکت، تمہارے پاؤں کی حرکت، تمہاری زبانوں کا جوڑنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سب تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک عمل تمہارا تمہارے رب کی نگاہ میں ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں پاکی مل جائے گی، صفائی مل جائے گی، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دن اور کچھ خاص مہینے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے دن آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے گائے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب امام منبر پہ پہنچ جاتا ہے خطیب تو فرشتے جو آتے ہیں جمعہ کے حاضرین کی حاضری لینے کے لیے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو چلیں گے، اذان ہوگی تو چلیں گے، کتنے بڑے محروم لوگ ہیں اللہ کے ثواب سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے مفت میں محروم ہو گئے۔ اور کیوں؟ کتنا بڑا کام ہے ان کے سامنے، کتنا بڑا مشن ہے ان کے سامنے۔ ان کے سامنے مشن یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ فلموں پہ تبصرے کر رہے ہیں، سیاست پہ تبصرے کر رہے ہیں، اور اپنے کپڑوں پہ تبصرے کر رہے ہیں، اپنے گھروں پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ یہی سب زندگی کی اہمیت ہے۔ مسلمان کی زندگی میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور یہ وقت کمائی کا وقت، ہمیں یہاں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، گنوانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ جب قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا شاندار بنگلہ بنایا تھا اور کتنی بڑی دکان بنائی تھی، کتنے بڑے بزنس مین تھے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ کس عمل کی روشنی لے کر آئے ہو، کون سے ایمان کا نور تمہارے پاس ہے، اور کس قدر نیکیوں کی بلندیاں لے کر آئے ہو۔ آج تمہاری قبر میں کشادگی تمہارے اعمال سے ہوگی، تمہارے لیے آرام اور راحت کا سامان تمہاری نمازوں سے ہوگا، تمہارے ذکر و اذکار سے ہوگا، تمہاری تلاوت قرآن سے ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت کتنے گھاٹے میں رہے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اس کے ایک ایک کرتوت کا، ایک ایک کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
آپ سوچئے کہ کتنا وقت ضائع کر دیا ہم نے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں امام کا آدھا خطبہ ہونے دو پھر چلیں گے. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوگا تو چلیں گے. اور بعض لوگ رکوع میں پہنچتے ہیں. آپ سوچئے کتنے محروم ہیں یہ لوگ. اللہ نے کتنا گولڈن چانس دیا ہے کمائی کا، لیکن اس کمائی سے محروم رہ جاتے ہیں. اور انہی کمائی کے ایام میں اور انسان کی بہترین تربیت کے لیے اور اس کے تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا چانس دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا جاء اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، اور اس کا کوئی دروازہ کبھی کھلتا نہیں رمضان تک. اور فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا رمضان میں، ہر وقت کھلا رہتا ہے. اور فرمایا کہ نادا منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طرفدار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طرفدار باز آ جا. ہمیشہ یہ آواز لگتی رہتی. یہ آواز اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سنا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ یہ بتا دیا ہے کہ آواز لگائی جاتی ہے. کہاں ہیں نمازیں پڑھنے والے؟ کہاں ہیں روزے کی حالت میں لمبے لمبے قیام اللیل کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والے؟ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو رمضان میں عمرہ کرنے والے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات تقسیم کرنے والے ہیں، اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی خبرگیری کرنے والے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو انسانیت کے ہمدرد و غمگسار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھو، آگے بڑھو. یا باغی الخیر اقبل، رب کا دربار کھلا ہوا ہے، رب کی جنتیں تمہیں بلا رہی ہیں. آؤ اے ایمان والو، کمائی کا موسم ہے، کماؤ اور زیادہ سے زیادہ کماؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اجود الناس بالخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں میں خیر کے معاملے میں سب سے سخی اور فیاض. آپ سے بڑھ کے فیاض اور سخی کوئی دیکھا نہیں گیا، جانا نہیں گیا. اور فرمایا کہ کان اجود بالخیر فی رمضان حین یلقاہ جبریل. لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور فیاضی کا کیا پوچھنا ہے، جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. وَكَانَ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا، جبریل ہر رات آتے تھے، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، قرآن کا مراجعہ ہوتا تھا. اور فرماتے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوتا تھا کالریح المرسلہ، جیسے کھلی ہوئی ہوا ہے کہ کھلی ہوئی ہوا سب کو لگتی ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر اچھے برے سب کو لگتی ہے. ایسے آپ کھلی ہوئی ہوا کی مانند سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے. تو خیر کا کام، بھلائی کا کام رمضان کے مہینے میں یہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلائیوں کا عادی بنائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایسے فرمایا کہ من فطر صائما کان لہ من الاجر مثلہ، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سارے نیکی کام اور خیر کے کام اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار باز آ جا۔ یہ برائی کا موسم نہیں ہے، یہ بے حیائی کا موسم نہیں ہے، یہ بدعتوں کا موسم نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا موسم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو باز کر لے۔ کیسے برائی؟ فجر کی نماز مت چھوڑ، فجر کی نماز کے وقت آ، درگاہوں کے چکر مت لگا، باباؤں سے نہ مانگ، اور دنیا کے حقیر بندوں کو حاجت روا مشکل کشا مت مان، شرک سے باز آ جا، بدعتوں سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جا، گانے سننا بند کر دے، فلمیں دیکھنا بند کر دے، افسانے سننا اور پڑھنا بند کر دے، بے حیائی بند کر دے، برائی بند کر دے، سود کھانا بند کر دے، چوری کرنا بند کر دے، خیانت کرنا بند کر دے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا بند کر دے، برائیاں کرنا بند کر دے۔ سماج معاشرے میں جو فساد اور عجب مچا رکھا ہے اس سے باز آ جا، کسی پہ ظلم مت کر، زیادتی مت کر، یہی تو ہے۔ یہ برائیوں کے طلبگار برائی سے رک جا۔ لیکن بعض لوگ اس مہینے کو برائی کے لیے اچھا موقع سمجھتے ہیں، رات بھر سڑکوں پہ مٹر گشت کرنا، دن بھر سونا، اور رات بھر مجلسیں لگا کے بحث و مباحثے کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضل قوم بعد ھدی الا اوتوا الجدل، کوئی بھی قوم جو ہدایت کے بعد گمراہ ہوئی تو اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بیکار کی بحثیں کرتی تھی، بیکار کی بحثیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور معمولی باتوں کی رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے، پھر رکوع کے بعد پڑھی جائے، امام صاحب نے ایسا پڑھ دیا، امام صاحب نے ویسا پڑھ دیا، اس نے ایسا کر لیا، اس نے ویسا کر لیا، مسجد میں فلاں چیز کا انتظام نہیں تھا۔ یہی سب باتیں، دنیا بھر کے جھگڑے، فساد اور خرافات کی باتیں، یہ تو تحمل کا مہینہ ہے، بردباری کا مہینہ ہے، نیکی اور خیر اور صبر کا مہینہ ہے۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو اس بات کی تلاش رہتی ہے کہ زندگی بھر گانا سننے کا مزاج ہے، تو سمجھتے ہیں کہ حافظ جی کو بھی گانے والا ہونا چاہیے، جو گانے میں سب سے آگے ہو ایسا حافظ ڈھونڈ کے لایا جائے۔ یہ بھی بدعت ہے، گانے والا حافظ ڈھونڈنا بدعت ہے، اور گانا گا کے قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے۔ اچھی آواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اچھی آواز تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ گانا کیا ہے؟ کبھی رفیع کی ٹون میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کبھی فلاں کے ٹون میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور مصری قاری جو بدعتوں کا مرکز و منبع ہیں، جنہوں نے قرآن کو ایک مذاق بنا دیا، ان کی نقالی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باتیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے خلاف۔ نقالی کرنا ویسے بھی درست نہیں ہے، انسان نقال نہیں ہوتا ہے، اور ڈرامہ کرنا اسلام میں نہیں سکھایا گیا ہے۔ اور بعض لوگ میرے بھائی کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں کچھ لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ کسی صحابی سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہوتے تھے؟ بدعت ہے، سنگین قسم کی بدعت ہے۔ آپ کو ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ کیوں اس کے پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہو؟ آپ ڈسٹرب ہوتے رہتے، آپ کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، بازو والا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ اطمینان سے حافظ جی جو پڑھ رہے ہیں تو سنیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نئی نئی باتیں نئے نئے طریقے ایجاد کیجیے. اس طرح کے بہت سارے مسائل اٹھتے ہیں اور ہمیں پہلے ہی سے ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ روزہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگر آدمی تقوی کی راہ اپنانا چاہتا ہے تو تقوی کی راہ اتباع سنت کی راہ ہے. ہر معاملے میں انسان سنت کا عادی بنے، اپنے آپ کو سنت کا خوگر بنائے، چاہے وہ ہماری قرات ہو، چاہے ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری سحری ہو، ہمارا افطار ہو. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو تپسیا والا مہینہ ہے. کھانے پینے میں کمی لانے ہی کے لیے تو رمضان آیا ہے کہ آدمی کھانے پینے میں کمی کرے تاکہ اس کے نفس کے اندر، جب انسان کیا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھوکی ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ بھوکا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھوکی ہو جاتی ہیں، اس کا پاؤں بھوکا ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر آنکھیں آسودہ ہوتی، ہاتھ آسودہ ہوتا ہے، بہت سارے غلط کاموں سے آدمی باز آ جاتا ہے، اس کا دماغ برائیوں میں نہیں چلتا ہے. اور اگر دن بھر بیکار آتی رہے، پیٹ بھرا رہے، رات کا کھانا حلق تک موجود رہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی دن بھر سوتا رہتا ہے، برائیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، غلط کاموں میں روزے کاٹتا ہے. تو اللہ کے بندو ان سب باتوں سے گریز کرو، اپنا تزکیہ اور اپنی پاکی صفائی کی ٹریننگ رمضان میں لو تاکہ بعد میں بھی انسان کا خوگر رہے، عادی رہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، رمضان کے ابتدائی چند دنوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. جو لوگ مستقل نمازی ہیں ان کو جگہ بھی نہیں ملتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ سرکنا شروع ہوتے ہیں. اور عید کے دن ہی سے ان کے اندر جو غفلت طاری ہوتی ہے، جو گناہ اور بدکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ سال بھر چلتے ہیں. اور پھر رمضان ہی میں آ کے اول عشرے میں ان کے اندر کچھ کمی آتی ہے. تو ایسا ایمان نہیں میرے بھائی. یاد رکھو کہ ہم کو قبر میں جانا ہے اور قبر میں اعمال ہی کام آئیں گے. آج دیکھ لو کہ آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب مر گئے، فلاں صاحب تو ہارٹ اٹیک آ گیا، فلاں صاحب فالج کا شکار ہو گئے، فلاں صاحب کو کینسر ہو گیا، فلاں صاحب کو یہ بیماری لگ گئی. آئے دن تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ان سے سبق نہیں ملتا ہے؟ توبہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، استغفار کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی. اے اللہ کے بندو، یہ نہ سوچو، وقت کو غنیمت سمجھو. حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں، آپ سوچو کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا آپ کے اوپر کہ آپ کو یہ گولڈن چانس دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے، مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ طلحہ تم ان کی نگرانی کرو. اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا کہ جو آدمی ایمان لاتا تھا آپ اس کا پورا انتظام کرتے تھے، اس کی زندگی میں پورے دخیل رہتے تھے. تو آپ نے حضرت طلحہ سے کہا کہ اس کی خبرگیری کرنا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ پھر ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، پھر دوسرا بھی شہید ہو گیا، پھر تیسرا ان دونوں کے بعد اپنے بستر پہ مرا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ
جو سب سے بعد میں مرا تھا، جو جہاد میں شہید نہیں ہوا تھا، جنت کے دروازے پہنچا تو دیکھا سب سے پہلے کہا گیا کہ تم چلو، جو سب سے بعد میں مرا تھا۔ اس کے بعد جو بعد میں شہید ہوا تھا اس سے کہا گیا تم چلو، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا اس کو سب سے بعد میں داخلہ ملا۔ میں نے لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، آخر اس نے روزے نہیں رکھے اتنے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنے، سجدے نہیں کیے، کہا کہ اللہ کی نگاہ میں اس مومن سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہو۔ تمہاری یہ نمازیں، تم سوچتے ہو نماز پڑھا تو کیا ملا؟ ملا بہت بڑا ملا، لیکن کیا ہے کہ وہاں ملے گا جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، آپ سوچتے ہو کہ میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں کام کر لیا، روپیہ مل گیا، پیسہ مل گیا، کھانا مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرۃ الا ان یتوب، کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں تو شراب نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ آپ نے سوچا آپ کو لذت مل گئی، شراب پی رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن جنت کی جو شراب جس میں نہ سر درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، سرور آئے گا، مزہ ملے گا، لیکن اس سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ ایسے فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو نصیب نہیں ہوگا، کیوں؟ ریشم پہننا مرد کے لیے منع ہے، یہ مردوں کی بات ہے کہ جو آدمی ریشم دنیا میں پہنے گا، تو آپ نے سوچا دنیا میں میں نے نافرمانی کر لی، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، بڑا مزہ آیا، لیکن آخرت میں اس سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ کتنی بڑی محرومی۔ لیکن دنیا میں اگر آپ نے تکلیف برداشت کر لی، اسی لیے فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا، جہنم میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ تو اے میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، اس کو ضائع مت کرنا، اس کو غنیمت جاننا، روزوں سے، نمازوں سے، نیکیوں سے، خیر سے۔ اور ایک بات دھیان میں رکھنا کہ جو زکوٰۃ تم کو آخر میں نکالنا ہے، بہت سارے تمہاری بہن غریب ہو سکتی ہے، تمہارا بھائی غریب ہو سکتا ہے، تمہارا پڑوسی غریب ہو سکتا ہے، تو ذرا پہلے ہی نکال دو تاکہ اس کا بھی رمضان اچھا نکل جائے۔ اپنی بہن کو دے دو زکوٰۃ اگر مستحق ہے، اپنے بھائی کو دے دو زکوٰۃ اگر مستحق ہے، اور رشتہ دار اگر غریب ہیں تو زیادہ مستحق ہیں، تھوڑا اپنی افطاری میں تھوڑا کم کر لو اور تھوڑا ان کو بھی دے دو، یہ بھی تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائیں تو تم تو اولیاء اللہ میں سے ہو جاؤ گے، بہت بڑے بزرگ بن جاؤ گے اللہ کی نگاہ میں۔ یہی تو اولیاء اللہ کی پہچان ہے، یہی تو متقیوں کی پہچان ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھے اور زبان سے اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائے اور غریبوں کی خبر گیری نہ کرے، تو یہ نمازیں ولی اللہ نہیں بنا سکتی، یہ بزرگ نہیں بنا سکتی۔ بزرگی کی پہچان یہ ہے کہ انسانیت کے درد کے ساتھ جیو، اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرو۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت بڑی نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، لیکن انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی پڑوسنوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اور اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت نماز اور روزے تو کم کرتی ہے، یعنی فرض نماز اور روزے کے علاوہ دیگر نماز اور روزے کم ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جنتی ہے۔
تو اگر جنتی بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو یہی طریقے ہیں اللہ کے ولی بننے کے، نیک اور متقی بننے کے۔ اس کو گرا کے ساتھ باندھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جیے۔ جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم دمر دیارہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وأنذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، قوموا إلى صلاتكم۔